اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان زبیر الوی بزم عقیدت میں حاضر خدمت ہے۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں وطن عزیز پاکستان کے ایک اور ممتاز و معروف سنخواں محمد شاہد قادری صاحب۔ محمد شاہد قادری صاحب جس نعت کی فیلڈ سے، جس گروپ سے وابستہ ہیں، سدا بہار گروپ، جس نے نعت خوانی کو نعت خوانی کے انداز سے کیا، نعت کو نعت کا رنگ دیا جو نعت کا حقیقی رنگ ہے، اس رنگ میں نعت پڑھتے ہیں۔ نوجوانوں، بچوں اور بڑوں سب کے پسندیدہ ثناخواں، ہر دل عزیز ثناخواں محمد شاہد قادری۔ شاہد بھائی، میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور شکریہ جناب۔ آپ نے جو نعت خوانی کا آغاز کیا، اکابرین کو دیکھ کر آپ نے نعت پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ آج تک اس پہ قائم ہیں۔ الحمدللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا جو ٹریڈیشنل جو ٹرینڈ ہے نعت کا، جو گزشتہ صدیوں سے جاری ہے، اور اب ٹرینڈ میں تھوڑی سی تبدیلی واقع ہوئی، اور اس سے نعت کو فائدہ ہوا یا نقصان؟ فائدہ بھی ہوا ہے، اس میں تو فروغ نعت کی اشاعت میں اور ترویج و ترقی میں اس میں اضافہ ہی ہوا ہے نعت میں، لیکن نقصان یوں ہوا ہے کہ نعت کا جو انگ تھا، جو نعت کا انداز تھا، اس سے ہم ہٹ گئے۔ چینلز آ گئے، چینلز کی ڈیمانڈ تھی، کچھ نعت خوانوں کی اپنی طریقہ کار تھا کہ اس طرح مشہور ہونا، اس طرح طریقہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنا، یہ جو معاملات تھے، تو اس میں جو نا اس نعت خوانی میں تو اضافہ ہوا ہے، لیکن وہ نعت خوانوں کی اپنی ذاتی حیثیت سے، لیکن جو نعت کا رنگ، جو نعت پڑھنے کا انداز، جو نعت کے اصل معاملات تھے، اس سے ہم تھوڑا سا ہٹے۔ نعت تو ایک مقدس فریضہ ہے، بالکل، الحمدللہ، کہ جب ہم نعت پڑھتے ہیں تو اپنے وجود کو، اپنے پورے جسم کو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جی، نعت کا مطلب تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے نا، اور جس کی اللہ تعالیٰ خود تعریف کر رہا ہو، جو قرآن میں خود کہہ رہا ہو، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میں اور میرے فرشتے اے نبی آپ پر رات دن درود و سلام پیش کرتے ہیں، تو ایمان والو آپ بھی پڑھو۔ تو جو کام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو وہ تو افضل ہے نا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نعت خوانی جو ہے کہ قلوب تک پہنچ رہی ہے، دلوں تک پہنچ رہی ہے نعت خوانی؟ ہم اپنی تو بتا سکتے ہیں سر، جی، کہ ہم جب پڑھیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو نعت کا حق ہے، جو نعت کا رنگ ہے، جو نعت کے میں احساسات ہیں، وہ سامنے والے کے قلب تک، اذہان تک پہنچائیں، اور الحمدللہ اس میں ہم کامیاب بھی رہتے ہیں، لیکن باقیوں کا میں کہہ نہیں سکتا۔ آپ نے نعت خوانی کا آغاز کیا، کسی کو دیکھ کر نعت پڑھی آپ نے؟ نعت خوانی کا آغاز سمجھ لیں کہ میرے ماموں، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، الحاج ظہیر احمد برنی، جی، پاکستان کے بہت معروف اور مقتدر ثناخواں تھے، اور ان کے کئی بڑے نعت خواں شاگرد گزرے ہیں، جس میں الحاج خورشید احمد صاحب اور دیگر ثناخواں ہیں۔ تو وہ نعت پڑھتے تھے، ہم سنتے تھے۔ میں تو چھٹی کلاس میں جب اسکول میں گیا ہوں تو وہاں اسمبلی لگی تھی، تو وہاں نعت ہو رہی تھی، تو اس کو دیکھ کے مجھے بھی اشتیاق ہوا کہ یار میں بھی نعت پڑھوں۔ تو میں ماموں کے پاس گیا کہ ماموں کوئی نعت دیں، میں اسکول میں ایسا ایسا پڑھنا چاہتا ہوں۔ نعت لکھوا کے آ گیا، ٹیچر سے بات کی، ٹیچر نے رہنمائی کی، تو الحمدللہ پھر جب انہوں نے پڑھوایا تو لرزتے ہاتھوں سے، کانپتے پیروں سے، جسم سے حضور پاک کی بارگاہ میں ثنا کری۔ اساتذہ نے اور طالبوں نے بڑی سپورٹ کی، تو اس کے بعد حضور پاک کا کرم ہو گیا۔ سب سے پہلے آپ نے جو نعت پڑھی، جو مشہور ہوئی، اس کے چند اشعار آپ عنایت فرمائیں۔ سب سے پہلے نعت میں نے حضرت مولانا حامد علی بدایونی کی بڑی مشہور و معروف نعت، جو آج تک میرے خیال میں عرصہ ہو گیا، 4-5 دہائیاں ہو گئی ہے، لیکن مشہور ہے وہ، لیکن وہ آج بھی مقبول ہے، صحیح، آج بھی مشہور ہے۔ جو جس سے بھی سنی جائے اس کا اپنا انگ ہوتا ہے، اس کے مقتبل اشعار پیش کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حق
حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ زباں پر شکوے رنجوں لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجوں لایا نہیں کرتے، ارے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے، یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے، ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ اور آگے شاعر نے اسی نعت میں نبی پاک کی آل کا ذکر کیا ہے، واہ واہ، کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے کیا کہنے، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بے پانی کے تر رہتے گئے مرجایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے گئے مرجایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔
کیا بات ہے، واہ واہ. شاہد بھائی، جس طرح ہم نے شروع میں گفتگو کی کہ نعت کے انداز پر گفتگو ہوئی، اور کلام کے بارے میں کہ کلام جو ہے کہ وہ کیسا ہونا چاہیے جو نعت خواں پڑھے، اس کے لیے اس کو سوچنا چاہیے کہ جو جس شاعر کے کلام کو منتخب کر رہا ہے آیا وہ اس معیار کا ہے یا نہیں. بالکل جی. نعت کے لیے سب سے پہلا جو سبق بھی ہے اور نعت خواں کے لیے لازم بھی ہے کہ سب سے پہلے معیاری اور ستھرا کلام تلاش کرے، اور خصوصاً ان اساتذہ کا تلاش کرے جنہوں نے واقعی نعت لکھی. نعت لکھی نہیں جاتی ہے، لکھوائی جاتی ہے. نعت پڑھی نہیں جاتی، واہ پڑھوائی جاتی ہے. واہ واہ. ٹھیک ہے نا. تو نعت کا جو اصل مفہوم ہے، جو پیش آج کل جس طرح نعتیں چل رہی، میں مدینہ جاؤں گا، چلو مدینہ چلتے ہیں، یہ نعتیں نہیں ہیں، یہ استغاثہ ہے. استغاثہ پیش کر رہے ہیں سرکار. استغاثہ ہے. نعت تو وہ ہے جس میں سرکار کی شان میں کیا کہنے، سرکار کی سیرت بیان کی جائے، سرکار کی صورت بیان کی جائے، سرکار کے بارے میں صرف جو سرکار ہے ٹوٹل سرکار سے ہٹ کر کوئی بات نہ ہو. واہ. لیکن آج کل جو ماحول ہے وہ اس میں جو ہے نا، میں مدینے چلا، ٹھیک ہے، مدینہ آقا کی ویسے مدینے کی اہمیت ہے، ورنہ مدینہ کچھ نہیں ہے. فضیلت ہے، ورنہ مدینہ کچھ نہیں ہے. ورنہ مدینہ یثرب تھا نا. مدینہ یثرب تھا. آقا آپ کے کی جانے وجہ سے مدینہ بن گیا، مکہ بن گیا. سمجھے نا. تو مقصد یہ کہ جو اصل اساتذہ نعت لکھتے تھے، جو ان کے احساسات تھے، جو حضور پاک ان سے لکھواتے تھے اور وہ پھر پیش کی جاتی، تو آپ نے دیکھا کہ کتنی مقبول بارگاہ آج بھی. اب آپ دیکھیں نا، ابھی جو میں نے نعت پیش کی ہے، میرے خیال میں 4 دہائی تو ہو چکی ہوں گی. جی ہاں، 4 دہائی. لیکن آج بھی اس کا رنگ نیا ہے. آج بھی اس کا رنگ نیا ہے. تو یہ نعت جب بھی پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ آج ہی لکھی اور آج ہی پڑھی ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. حقیقت میں وہ لطف زندگی واہ پائے واہ واہ. کیا کہنے. جو ذکر مصطفیٰ سے دل کو بہلائے. واہ. تو آقا کا ذکر ہے نا. آپ کی بہت سی نعتیں مشہور ہوئیں، بہت معروف کلام آپ نے پڑھے، تو آج کے اس پروگرام میں آپ اپنا معروف کلام شیئر کریں ہم سے. میں ہمارے ایک نوجوان شاعر ہیں معین خان قادری. جی ہاں. انہوں نے ایک نعت دی مجھے اور ایک کیسٹ دی کہ یار یہ نعت ہے اور اگر آپ لوگ پڑھ لو گے تو بڑا لطف آئے گا، اور یہ طرز ہے. وہ شاعر بھی ہیں اور نعت خواں بھی ہیں. شاعر بھی پاکستان کے بڑے نعت خواں ہیں، اور ان کے کئی نعت خواں جو ہیں شاگرد بھی ہیں. تو میں نے کیسٹ گھر میں لے آ کے رکھ دی، نہیں سنی. ریکارڈنگ کا ٹائم آیا، سونک سے ہماری کیسٹ ریکارڈ ہو رہی تھی، تو انہوں نے بولا جی نعت تو میں نے جی تیار ہے. تو بولیں گے سناؤ. اب جب میں نے سنا، کوئی تیاری نہیں کی تھی. اچھا. میں نے بولا بس ہم کر لیں گے، حضور پاک کا کرم ہے. تو جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو کوشش کرتے ہیں، الحمدللہ حضور پاک کرم کر دیتے ہیں. تو پڑھی تو بولے نہیں یہ طرف تو وہ نہیں جو میں نے دی. تو میں نے سر وہ میں نے کیسٹ سنی نہیں ہے. اچھا. کیا کہ بولے پھر بولا میں نے چلے بھائی اس کو ریکارڈ کریں. اچھا. وہ نعت جی حضور پاک کی بارگاہ میں اتنی مقبول عام ہوئی. آپ نے اپنی طرز خود بنا لی. اپنی طرز خود بنائی، اتنی مقبول عام ہوئی اور منظور بارگاہ بنی، اور اس نعت کے صدقے حضور پاک کے دربار میں حاضری کا موقع بھی ملا. سبحان اللہ. تو وہ نعت کے منتخب اشعار پیش کرتا ہوں. یہ بھی استغاثہ ہے. استغاثہ ہے کیونکہ ابھی جو آپ سے میں بات کر رہا تھا نا کہ نعت ہوتی ہے، لیکن یہ استغاثہ ہے آقا کی بارگاہ میں. جس در پہ غلاموں کے حالات بدلتے ہیں، جس در پہ غلاموں کے حالات بدلتے ہیں. واہ واہ. اور جس در پہ غلاموں کے حالات بدلتے ہیں، جس در پہ غلاموں کے حالات بدلتے ہیں، آؤ اسی
آقا کے دربار میں چلتے ہیں کیا کہنے اسی آقا کے دربار میں چلتے ہیں. کیا کہنے, سبحان اللہ, واہ واہ. اور یہ اپنا عقیدہ جائیں گے وہ جنت میں, یہ اپنا عقیدہ جائیں گے وہ جنت میں. سرکار کی سیرت کے سانچے میں جو ڈھلتے ہیں, سرکار کی سیرت کے سانچے میں جو ڈھلتے ہیں. اور للہ خواب بلا لیجئے ہم درد کے ماروں کو, للہ خواب بلا ہم درد کے ماروں کو, طیبہ کی زیارت کو ارمان مچلتے ہیں, طیبہ کی زیارت کو ارمان مچلتے ہیں. آہو اسی آقا کے دربار میں چلتے ہیں. کیا کہنے. اور کہتا ہوں معین اس دم میں نعت شگے والا. میں نے کہا نا کہ نعت لکھوائی جاتی ہے, لکھی نہیں جاتی, لکھوائی جاتی ہے. معین صاحب اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ کب نعت کہہ رہے ہیں, کب نعت لکھ رہے ہیں, کہ کہتا ہوں معین اس دم میں نعت شگے والا, جذبات میرے جس دم اشعار میں ڈھلتے ہیں, جذبات میرے جس دم اشعار میں ڈھلتے ہیں. آؤ اسی آقا کے دربار میں چلتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. شاہد بھائی, جس طرح کہ ہم نعت کے موضوع پر یہ گفتگو کر رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں جو نئے آنے والے ثناخواں ہیں ان کو کس قسم کی احتیاط کرنی چاہیے کلام انتخاب میں, پڑھنے کے انداز میں, اور اداب کے لحاظ سے, اپنی ڈریسنگ کے لحاظ سے, یہ تمام چیزوں کے کو ہم یکجا کریں تو ایک ثناخواں کو کن کن احتیاط کے ساتھ اس فیلڈ میں اترنا چاہیے؟ نعت پڑھنے کے لیے آقا سے محبت لازم ہے, پیارے آقا سے محبت پہلی شرط ہے,
اور محبت کا تقاضا ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے صحیح. قرینے میں. تو سب سے پہلے ادب. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ اچھا اور معیاری کلام پڑھنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ اس کو اس کے حق کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. آج کل لچر گانے کی شارٹ کٹ جو ہے کہ دھنیں بھی چل رہی ہیں, جی. کچھ فاسٹ لوگ میوزک ڈال دیتے ہیں, کچھ ردم پکڑ لیتے ہیں, کچھ دوسرے معاملات کر لیتے ہیں. تو وہ شارٹ کٹ طریقے سے ایک بار آدمی آ تو جاتا ہے لیکن اس کو جگہ پہ ٹھہرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ حضور پاک سے محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ اور معیاری کلام کے ساتھ اور معیاری دھن کے ساتھ, کیونکہ یہ جو ادائیگی ہے نا, یہ جو ڈلیوری ہے نا, اصل رنگ یہ پیدا کرتی ہے. یہ رنگ پیدا کرتی ہے. نعت گو نے, شاعر نے نعت لکھ دی, اس نے اپنے احساسات بیان کر دیے. اب وہ پڑھنے والے نے کس انداز میں پڑھنی ہے کہ جو سامنے بیٹھا سننے والے ہیں ان کے دلوں میں وہ چیز اترے اور ایک اپنا یہ سی محبت سی. اور آقا کی جب محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ سننے والے کو کیسا کیف و سرور پیدا ہوتا ہے, اور اس کے آنکھوں سے, اس کے جسم سے, اس کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آقا کی نعت میں کتنا محو ہو گیا ہے اور آقا کی وہ نعت سن رہے ہیں. صحیح. ورنہ آج کل جو نا کہیں ٹانگیں تھرک رہی ہیں, کہیں انگلیاں تھرک رہی ہیں, کہیں ہاتھ تھرک رہے ہیں. یعنی جس طرح کے میوزک پہ انگلیاں چلتی ہیں, انسٹرومنٹ پہ لوگ چلا رہے ہوتے ہیں, اسی طرح اس پہ نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ طریقہ جو نا ہے. کل ہی ایک میں نعت خاں کو دیکھ رہا تھا. کل ایک ٹی وی ہے, اس کا ذکر تو نہیں کروں گا میں, ایک نجی ٹی وی ہے, اس پہ ایک نہایت ہی بہت بڑے ثنا خاں وہ پڑھ رہے تھے. کلام بہت مشہور ہوا ان کا, حضور دیتے ہیں, اس طرح کا کلام ہے. تو اس میں جو ہے کہ وہ اپنی انگلیاں اس طرح چلا رہے تھے, ایسے انہوں نے ہاتھ کیا تو یوں انگلی چل رہی تھی, یہ ادب نہیں ہے نا, ایسے یوں چل رہی تھی انگلی. یہ مجھے اور بتائیں ماشاء اللہ بارش یہ ہے, ادب ہے, اور ہاں یہ ادب تو ہے. جب یوں انگلیاں چل رہی ہیں تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں, یہ نعت تو نعت نہیں ہے. نہیں, یہ اصل میں تو دیکھیں جی, آقا سے والانہ جب محبت ہوتی نا اس میں بے ساختہ ہاتھ تو اڑ جاتے ہیں. یہ محبت کا تقاضا, ہاتھ اڑ گئے, جذبات میں آ گئے. لیکن یہ جو انگلیاں وغیرہ جو ہے نا تھرکنا, یہ جو ہے نا طریقہ کار اچھا نہیں. لیکن کوشش یہ نہیں چاہیے کہ ادب کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ. آپ کا تعلق ایک حج ٹریول گروپ سے بھی ہے, الوفا ٹریول جو ہے کہ ٹورزم سے. آپ لوگوں کو عمرے کے لیے, حج کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں. آپ کا اس میں بڑا کام ہے الحمدللہ. تو آپ کے پاس جو ثنا خاں آتے ہیں ہر مہینے الحمدللہ لائن ہوتی ہے ثنا خاں حضرات کی کہ ہمیں عمرے کے لیے جانا ہے, شاید کوئی پیکج بتا دیں, کچھ کر دیں. یہ ہر مہینے آتے ہیں اور جاتے ہیں. تو کچھ تبدیلی آپ سمجھتے ہیں کہ آتی ہے ثنا خانوں کے اندر وہاں جانے کے بعد؟ آنی چاہیے, کیونکہ اتنی بڑی بارگاہ سے آ رہے ہیں, کچھ چینج ہونا چاہیے. چینج ہونا چاہیے. اگر وہ چینج نہیں لا رہے تو اس کا مطلب ان کی حاضری مقبول بارگاہ نہیں ہے. اگر وہ چینج نہیں لا رہے, لانی چاہیے چینج لانا چاہیے, آنی چاہیے. ہم نے تو کوشش کی ہے صحیح. کہ جب بھی جائیں وہاں سے لے کے آئیں, کیونکہ لینے کے لیے جاتے ہیں نا, لینے کے لیے جاتے ہیں آقا کی بارگاہ میں. تو جب لے کے آئیں گے تو وہ نظر بھی آئے گا, اور جب ملے گا ہی نہیں, کیونکہ وہ تو دلوں کا حال جانتے ہیں نا. تمام حرف تمنا حضور جانتے ہیں, تمام حال دلوں کا وہ جانتے ہیں. تو کون کس نیت سے وہاں جا رہا ہے, کون کس نیت سے جا رہا ہے, کون کس عقیدے سے جا رہا ہے, تو ان کو سب پتہ ہے. تو جو بندہ جیسا بھیس بدل کے جاتا ہے ویسا ہی وہ لے کے آتا ہے. کیا بات ہے, تو اپنا اپنے طریقے ہیں. کیا بات ہے, بہت خوب. شاہد بھائی میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے, اور میں چاہوں گا کہ ہم اپنے پروگرام کے اختتام آپ کی اس پسندیدہ اور معروف نعت پہ کر رہے ہیں جو کہ میری بات بن گئی. زبیر بھائی, یہ نعت تو بڑی مقبول بھی ہوئی اور بڑی منظور بھی ہوئی, لیکن سچ پوچھو نا, میں حقیقت بیان کر رہا ہوں, جھوٹ نہیں بول رہا. یہ مکاری ہوگی سمجھے نا, اور یہ منافقت ہوگی. جو اگر میں یہ نعت اصولی طور پہ گانے کی طرز پہ لکھی گئی, گانے کی طرز پہ لکھی گئی, لیکن حضور کی بارگاہ میں نعت مقبول بہت ہوئی ہے. صحیح. اب شاعری کی وجہ سے ہوئی ہے, پڑھنے کے انداز سے ہوئی ہے. صحیح. یہ حضور جانتے ہیں. کیا بات ہے, بہت شکریہ آپ کا, آپ کی تشریف آوری کا, آپ تشریف لائے. نبی نبی بس پکارتا ہوں, تڑپ کے صدقے طلب کے صدقے, دعا کے صدقے وفا کے صدقے, پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر اسی تصور مصطفیٰ کے صدقے. ناظرین, اس پروگرام میں ہم گفتگو کیا کرتے ہیں
نعت کے ارتقاء کے حوالے سے ثنا خواں احباب کو حضرات کو ہم بلاتے ہیں، ان سے ان کی نجی لائف کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں اور نعت خوانی کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ صحیح نعت کیا ہے، صحیح نعت کو کس انداز سے عوام الناس تک پہنچایا جائے، اور اس کے جو شعراء ہیں، اس کے لکھنے والے ہیں، کس انداز سے اس نعت میں لکھنے کے انداز میں بہتری لائیں۔ یہ تمام ہماری کوششیں ہیں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اس کاوش میں، اپنے اس مقصد میں کامیاب و کامران فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، ہمیں دین پر سچے اور احسن انداز میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان زبیر الوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ایک اور ثنا خواں کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ فی امان اللہ۔ ذکر غم حیات میری ذات بن گئی، ذکر غم حیات میری ذات بن گئی، تم نے کرم کیا تو بات بن گئی، میری بات بن گئی، میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے نبی جی، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے یا رسول اللہ، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں جاؤں، تیرے شہر میں جاؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے نبی جی، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے، بن گئی بات، ان کا کرم ہو گیا، شاخ نخلے تمنا ہری ہو گئی، بن گئی بات، ان کا کرم ہو گیا، شاخ نخلے تمنا ہری ہو گئی، میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا، ارے بیٹھ بیٹھے میری حاضری ہو گئی، میری بات بن گئی ہے، حلیمہ 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 سعدیہ، حلیمہ سعدیہ، گود میں لے کر حضور کو بولی، میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے نبی جی، تیری بات کرتے کرتے
تیرے شہر میں جاؤں دوبارہ، تیرے شہر میں جاؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے، بن گئی ہے۔ اللہم صلی علی